بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کا ماننا بھی شرط ایمان ہے۔ حضرت ابن دیلمی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہو گیا ہے، کچھ وساوس پیدا ہو گئے ہیں، لہذا آپ اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیے، شاید اللہ تعالیٰ اس خلجان کو میرے دل سے کیا کر دے، دور کر دے اور مجھے اس مسئلے میں اطمینان نصیب ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا، سنو، اگر اللہ تعالیٰ اپنی زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو اپنے اس فعل میں ظالم نہ ہوگا۔ کون؟ یعنی اللہ ظالم نہ ہوگا۔ اور اگر وہ ان سب کو اپنی رحمت سے نوازے تو اس کی یہ رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، یعنی ان پر یہ اس کا محض فضل اور احسان ہوگا۔ اور سنو، تقدیر پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کر دو تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور تمہارا پختہ اعتقاد یہ نہ ہو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم کسی طرح اس سے چھوٹ نہیں سکتے، اور جو حالات تم پر پیش نہیں آتے وہ تم پر آ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر اور مقرر ہو چکا ہے، اور اس مقررہ پروگرام میں ذرا برابر تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر تم اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہو، مر گئے تو یقیناً تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت ابن دیلمی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب سے یہ سننے کے بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی مجھے یہی فرمایا، یعنی جس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ اس کے بعد یہی صاحب یعنی حضرت ابن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر مجھ سے بیان فرمائی گئی ہے۔ تو تقدیر کے متعلق ایک عام وسوسہ جس کو شیطان کبھی کبھی بعض ایمان والوں کے قلوب میں ڈالتا ہے، یہی ہے کہ جب سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے تو پھر دنیا میں کوئی اچھے حال میں ہو اور کوئی برے حال میں، کوئی اچھے حال میں اور کوئی برے حال میں کیوں ہے، اور آخرت میں کیوں کسی کو جنت میں اور کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور اگر کسی صاحب ایمان کے دل میں کبھی یہ وسوسہ آئے تو اس وسوسے کو دفع کرنے کی آسان اور مختصر تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے عالم کا خالق اور سارے عالم کا مالک ہونے کی حیثیت سے تمام بندوں اور ساری مخلوقات پر جو کامل اختیار حاصل ہے اس کی یاد تازہ کر لی جائے اور سوچا جائے کہ ایسا لا شریک مالک الملک اور عدم سے وجود میں لانے والا خالق اور صانع اپنی جس مخلوق کے ساتھ جو معاملہ بھی کرے بلا شبہ وہ اس کا حقدار ہے، وہ سب کو عذاب میں مبتلا کرے تو کسی قانون سے اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا، اور اگر سب کو رحمت سے نوازے تو یہ رحمت اس کی محض بخشش ہی ہوگی، کیونکہ جو نیکوکار لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کی توفیق دینے والا، نیک اعمال کی توفیق دینے والا اور اعمال کرانے والا بھی وہی اللہ ہے۔ بہرحال مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص حیثیت کو اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو مومن کے دل سے تو یہ شبہ کیا ہو جائے گا، بالکل جاتا رہے گا اور اس کو اطمینان ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابن دیلمی
بحمداللہ چونکہ سچے مومن تھے اور اللہ تعالیٰ کی اس شان پر ایمان اور اعتقاد رکھتے تھے، اس لیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اسی کی یاد دہانی کے ذریعے ان کے وسوسے کا علاج کیا اور انہیں یہ بھی بتلا دیا کہ تقدیر پر ایمان اور اعتقاد اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کے بغیر پہاڑ کے برابر بھی راہ خدا میں سونا خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ارشاد تھا اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ اور درد میں استعمال کرتے ہیں، یا دوائی جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدابیر کرتے ہیں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی قضا اور قدرت کو لوٹا دیتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اور کوششیں کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جن اسباب کا استعمال کرتے ہیں، وہ سب بھی اللہ کی قضا اور قدرت کے ماتحت ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مقدر اور مقرر ہوتا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں بیماری آوے گی اور فلاں قسم کے جھاڑ اور پھونک یا فلاں دوا کے استعمال سے وہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نہایت مختصر 2 لفظی جواب سے مسئلہ تقدیر کے متعلق بہت سے شبہات اور سوالات کا جواب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی نیکی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، جب کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو توفیق اللہ دیتا ہے تو نیکی کرتا ہے۔ انسان اپنے دل کے اندر یہ نہ سمجھے اور یہ نہ سوچے، یہ گمان نہ کرے کہ میرے اندر اپنی طاقت ہے تو میں اپنی طاقت سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، بلکہ انسان جب بھی نیکی کرے گا اللہ کی طاقت، اللہ کی توفیق سے کرے گا۔ بعینی ہی اسی طرح اگر کوئی انسان کسی برائی سے بچتا ہے، برے کام سے بچ جاتا ہے، تب بھی اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ اس انسان کے اندر اپنا کوئی ذاتی کمالات نہیں ہے، لہذا یہ اللہ کی توفیق سے نیکی پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی توفیق سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں۔